ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے ہم نرسنگ پروفیشنز کی. اور نرسنگ پروفیشنلز جو ہوتے ہیں وہ پاکستان سے بھی دنیا بھر میں سرو کر رہے ہیں. اور اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر جذبہ جواں ہو اور ہمت ہو تو پھر بندہ کوئی بھی اچیومنٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. ایک ایسے ہی نوجوان ہے جن کا تعلق ساہیوال سے ہے، اور وہ ساہیوال سے لندن پہنچے اور کیسے انہوں نے نرسنگ پروفیشن کو جوائن کیا اور وہاں پر اب کیا کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب وسیم احمد خان صاحب. اور وسیم احمد خان صاحب بانی ہیں آل پاکستانی نرسز ایسوسی ایشن برطانیہ کے. السلام علیکم جناب وسیم خان صاحب. وعلیکم السلام اختر بھائی. کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ہے آپ کے خیریت جی سے؟ دعائیں آپ کی. وسیم احمد خان صاحب لندن میں رہائش پذیر ہیں لیکن اب یہاں کراچی آئے ہوئے ہیں پاکستان، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو جناب وسیم احمد خان صاحب بتائیے کہ یہ ساہیوال سے لندن تک کا سفر جو ہے یہ کیسے ہوا؟ جی کافی لمبی اسٹوری ہے لیکن مختصر آپ کو کہ ویسے ہماری کیئرنگ ہیلتھ کیئر سے تعلق ہے. ہمارے دادا ساہیوال میں بہت مشہور حکیم تھے، اور حکیم میری جب آغا خان یونیورسٹی میں ڈگری کر رہا تھا تو میرے جو کینیڈین ٹیچر تھی وہ یہی کہنے لگی کہ ہاؤ کم یو بیکم اے نرس، یو آر فرام نیچر ہیلر فیملی. تو یہ بس ایک اتفاق ہے، اور ایک کیئرنگ کا جذبہ بچپن سے ہی ہم نے اپنا گھر میں ہماری جو گودام وغیرہ اور جو فیکٹریز وغیرہ تھیں جس میں فارمیسی کی میڈیسن وغیرہ تیار ہوتی تھیں تو وہ دیکھ رہے تھے، اور مریضوں سے ملنا اور گھر میں آنا جانا. اپنے ہمارے تایا حکیم تھے، پھپھا حکیم تھے، تو سب یعنی حکیموں کی فیملی کہلاتی تھی. لیکن جب کراچی آئے تو ڈفرینٹ چیزیں کی. میں نے الحمدللہ کراچی سے ہی میٹرک کیا، پھر انٹر بھی کیا، اور ڈفرینٹ آپشن دیکھ رہے تھے. لیکن نرسنگ کا شعبے میں جنا ہاسپٹل سے اسٹارٹ کیا ایز اے اسسٹنٹ، اور اس سے پہلے ہیلتھ انشورنس میں، لائف انشورنس میں کچھ عرصہ کام کیا. لیکن جب پیشنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہوا تو مجھے یہ پتہ لگا کہ میل نرس بھی ہوتے ہیں. تو حالانکہ ہم نے بچپن سے یہ سنا تھا نرس تو فیمیل ہے، اور ابھی بھی ورلڈ وائڈ جو ہے صرف 10 to 11% جو ہے میل پاپولیشن ہے اس نرسنگ میں، 90% جو ہے فیمیلز ہیں. پاکستان میں بھی میجورٹی ابھی یہی سمجھتے ہیں. پاکستان میں بھی ابھی یہی ہیں، لیکن پاکستان میں اب الحمدللہ لاسٹ 40 ایئرز میں بہت چینج آیا ہے. ایک آغا خان یونیورسٹی، اور دوسرا یہ ہے کہ اویئرنیس کافی زیادہ ہوئی ہے اور نرس کو ریکگنیشن مل رہی ہے، لیکن وہ ریکگنیشن نہیں ہے جو ایک انٹرنیشنل اس کے اوپر ہے. تو پھر آپ نے یہاں سے اسٹڈیز مکمل کی اور پھر؟ جی میں نے یہاں لیاقت نیشنل سے ڈپلومہ کیا، پھر جے پی ایم سی سے پوسٹ گریجویشن کی تھی 2 سال کی، جو ٹیچنگ اینڈ وارڈ ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے. اور اس ٹائم الحمدللہ بیسک ایجوکیشن ہی بی ایس سی ہو گئی ہے. لیکن جب 92 میں نے جوائن کیا تھا 91 میں آغا خان ایز اے بی ایس سی کرنے کے لیے، تو اس ٹائم پی این سی سے بھی ہماری ریکگنائز نہیں تھی ڈگری. لیکن الحمدللہ وہ بھی میں نے کمپلیٹ کی، اور پھر میں نے کویت سرو کیا 3 سال. واپس آ کر میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی، اور یہاں پر 2-3 پرائیویٹ آرگنائزیشن میں، ایون شوکت خانم میں بھی ایز اے ان پیشنٹ مینیجر جاب کی. اور اسی اسنا میں بہت ساری ویکینسیز آئیں باہر کی، اور میں کانفرنس کی پریزنٹیشن کے لیے امریکہ، کینیڈا ہوتا ہوا یو کے پہنچا. لیکن پوری دنیا میں نرسز کی شارٹیج ہے، اور حالانکہ اس کو بڑا ریوارڈنگ پروفیشن ہے اور اسٹریسفل پروفیشن ہے اور رسپیکٹفل پروفیشن ہے باہر تو اس کا. لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں نے وہاں گیا ہوں تو اتنی ڈیمانڈ کہ انہوں نے مجھے ورک پرمٹ کیا، اور سنس 99 میں جو ہے وہ یو کے کا ہو کے رہ گیا. لیکن الحمدللہ میں نے پاکستان سے رابطہ نہیں چھوڑا، اور پاکستان سے میرا مسلسل رابطہ ہے. اچھی بات. ایون کہ میں ہر وقت جو وہاں چیزیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں یا جو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہے. اور لاسٹ ایئر 2 سال پہلے میں پی این سی کی میٹنگ میں بھی تھا، اور 2019 میں ہم یہاں پر نرسنگ ناؤ ایک کمپین انٹرنیشنل جو ہے چلی تھی، وہ ہم لے کے آئے تھے کہ ہاؤ ٹو بوسٹ دا نرسنگ پروفیشن گلوبلی. اور اس کمپین میں عارف الوی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. 2019 کو پاکستان میں نرسز کا ایئر بھی قرار دیا گیا، نرسنگ اینڈ ویڈی فری. لیکن اتنی جو اچیومنٹ ہونی چاہیے تھی یا جو ڈیولپمنٹ اس سے آفٹر ورڈز ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی نہیں، یا شاید گورنمنٹ کی پرائرٹیز نہیں ہیں. گورنمنٹ کو اور بہت سارے کام ہیں کرنے کے ان کے خیال میں. کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ تو آخر میں دیکھ لیں گے نا، اگر عوام بچ گئے تو دیکھ لیں گے، نہیں تو گزر گئے تو چلیں گزر گئے.
تو یہ بتائیے کہ وہاں یو کے میں اسٹیشن ہونے کا کوئی خاص کوئی وجہ، حالانکہ آپ امریکہ بھی گئے اور بھی کنٹریز میں آپ گئے، تو وہاں آپ نے ٹھہرنا کیوں مناسب سمجھا؟ ایک تو یو کے از اے پائنیئر ہے نرسنگ میں، جیسے فلورنس نائٹنگل بھی وہ یو کے سے تھیں، اور میری سیکل ہیں وہ یو کے سے ہیں، اور بھی دنیا میں بڑے بڑے نرسنگ کے نام جو ہیں، پروفیسرز جو ہیں وہ یو کے سے ہیں، اور بیسک اس کو ایک قسم سے مدر لینڈ نرسز کا سمجھا جاتا ہے۔ اور میں ابھی حال ہی میں اسکالرشپ اپلائی کی ہے فلورنس نائٹنگل فاؤنڈیشن میں، تو ہوپ فلی مجھے وہ مل جائے گی۔ تو امید ہے کہ اس کے بعد تھوڑا سا میں اور پاکستان کے لیے کام کر سکوں گا۔ یہاں پہ میں پی این سی سے، پی این ایف سے کافی جو ہے لنک کے اندر ہوں، اور یو کے سیٹل ہونے کی وجہ یہ تھی، ایک تو بہت ملٹی کلچرل سٹی ہے، اور لندن خاص طور پہ، اور دوسرا یہ ہے کہ ایکسیپٹنس بہت زیادہ ہے ملٹی کلچرل ہونے کی وجہ سے، اور ویسے بھی برٹش راج اور ہمارا بڑا تعلق ہے، ہمارے سارے پولیٹیشین بھی وہیں پر ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی کافی اچھا وہاں محسوس ہوتا ہے۔ پھر ریلیجیس پریکٹس کی بہت زیادہ جو ہے آزادی ہے، اور ایک ٹالرنس ہے، بہت اچھی سوسائٹی۔ اور راستے میں بھی ابھی میں آ رہا تھا جب ایئر لائن میں بھی، اور اکثر جو ہمارے برٹش کولیگس ہیں ان سے بات ہوتی، تو ہم بیک ہوم تو پاکستان کو ہی کہتے ہیں، لیکن اپنا سیکنڈ ہوم جو ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم کو کہتے ہیں، کہ بھئی انگلینڈ از اے بیسٹ پلیس ٹو لیو اینڈ ٹو گرو دا فیملی۔ انگلینڈ میں اور پاکستان میں نرسنگ پروفیشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ کافی فرق ہے۔ نرس اکثر ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں یہاں پہ تھوڑی سی، سب ڈاکٹرز تو نہیں لیکن کچھ ڈاکٹر جو ہیں یہاں ایز اے مافیا کا کام کر رہے ہیں، وہ کسی دوسرے پروفیشن کو، جیسے ڈی فارما ہیں، فارمیسیز والے ہیں، فزیو تھراپیز ہیں، لینگویج تھراپسٹ ہیں، نرسز ہیں، اسی طرح پیرامیڈکس، ان کو آگے نہیں آنے دیتے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود انہوں نے اتنی، گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو، ڈاکٹرز کی ویکینسیز اتنی زیادہ ہے، پیشنٹ ریشو، کہ WHO بھی حیران ہوتا ہے کہ ایک نرس کے بدلے میں 3-4 ڈاکٹر ہیں پاکستان میں، حالانکہ اس کے اپوزٹ ہونا چاہیے کہ ہر 10 پیشنٹس کے اوپر ایک نرس ہو، یا 3-4 نرسز کے ساتھ ایک ڈاکٹرز ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں نرسنگ کیئر ہم زیادہ تر خود کرتے ہیں، فیملیز کرتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں گورنمنٹ ہاسپٹلز ہوں یا پرائیویٹ ہوں، چند ایکسیپشن ہاسپٹلز کے، باقی سب نرسنگ کیئر جو ہے وہ پیشنٹس کی وہ فیملی کر رہی ہوتی ہے، یا جو ہے اٹینڈنٹ کو کہا ہوتا ہے۔ تو نرسز کا کام صرف یہ کہ میڈیسن دے دی یا انجیکشن لگا دیا، حالانکہ وہاں پر ایسا نہیں ہے۔ وہاں ہمارے یہاں ہیلتھ کیئر اسسٹنٹ ہوتے ہیں، اور وہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں، لیکن ہم بڑے فخر سے جو ہے اپنے پیشنٹس کی خود کیئر کرتے ہیں، ٹوٹل کیئر جو ہے، پرسنل کیئر جو ہے وہ اس کی کرتے ہیں، کہ ہمیں اس کا پتہ ہو۔ 2-3 چیزیں ہیں بہت ہی بیسک جو پاکستان میں ڈاکٹرز مینیج کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے، جیسے کہ کسی کو پریشر سور ہو جائے، جو بیڈ سور جس کو کہتے ہیں، وہ پریونٹ کرنا، سب پریونٹیبل نہیں ہے، کچھ ٹائم ہو سکتا ہے کہ وہ پریشر ارسل ہو جائے کسی کو، لیکن یہ ایک بیسک اچھی نرسنگ کا یہ ہے کہ وہ پیشنٹ کو، وہ بھلے 1 سال بھی بیڈ کے اوپر ہے تو اس کو پریشر سور نہیں ہونا چاہیے، اور نمبر 2 اس کو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونی چاہیے، اس کے فلوئڈز مینٹین ہونا چاہیے، یہ بیسک نرسنگ ہے، اور نمبر 3 کہ اس کو کانسٹیپیشن نہیں ہو۔ بینگ اے حکیم فیملی ہمیں یہ پتہ ہے، ام الامراض کہتے ہیں کانسٹیپیشن کو، اور ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ ایشو رہتا ہے، اور خاص طور پہ ایلڈرلیز کے اندر جو تھوڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کا یہ ایشو ہوتا ہے۔ تو یہ بیسک، اس کے اندر ہمیں نرس، اب اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے کہ کئی یونیورسٹیز میں نرسنگ جو ہے PhD سے بھی، PhD تو کرتے ہیں اکثر، اور اب الحمدللہ پاکستان میں بھی PhD نرسنگ اسٹارٹ ہو گئی ہے کچھ انسٹیٹیوٹ میں، اور ہماری ایک یونیورسٹی بھی جو الوی صاحب نے اناؤنس کی تھی 2019 میں، وہ بھی اب تکمیل کے مراحل میں ہے، تو وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح پھر ایڈوانس نرس پریکٹیشنر، وہ ہر شعبے میں، جیسے ہمارے یہاں کارڈک کا اور ڈائبٹک کا، ٹیوبرکلوسس کا بہت بڑا ایشو ہے، ڈاکٹرز اس کو مینیج، نرسنگ میں بھی اسپیشلائزڈ، اس میں نرسنگ میں بھی اسپیشلائز ان فیلڈس کے اندر اگر کوئی کرے، اور وہ بہت ہیلپ فل ہے، اس لیے کہ یہ کاسٹ افیکٹو ہے۔ ایک ڈاکٹرز ہیں جو کنسلٹنٹ بنتا ہے، وہ اس کی لاکھوں میں اس کی سیلری آپ کو دینی پڑے گی، لیکن اگر یہی آپ اگر نرسز کو کر لیں تو 1 لاکھ میں آپ
یعنی کہ ایک نرس کو یا 2 نرسز کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور وہ پیشنٹ کی فالو اپ کریں گے, اس کو گائیڈنس کریں گے, اس کو ٹائم ہوتا ہے نرس کے پاس. اور الحمدللہ مجھے یہ فخر ہے کہنے میں کہ وہاں پہ بھی میں اس پہ اپنے نرس ناراض ہو جائیں گے آپ ان کی سیلری کم کر رہے ہیں. نہیں, نرسز کی اب تو سیلری نرسز کی سٹارٹنگ سیلری یہاں بھی اب 70-80,000 ہے, جی ایون کہ کانٹریکچوئل بھی. اختر بھائی, انفارچونیٹلی دس از دا گورنمنٹ ریٹ, لیکن آپ پرائیویٹ ہاسپٹل, ابھی آپ نے ہیلتھ کیئر کمیشن کے اوپر پروگرام کیا ہے تو بہت اچھا, آئی اپریشیٹ دیٹ. ہمارے یہاں بھی کیئر کوالٹی کمیشن ہے, لیکن کوئی وہاں سوچ بھی نہیں سکتا کہ بغیر نرس کے اپنے آپ کو نرس ٹائٹل کہے. اور یہاں پر بالکل کوئی وارڈ بائے, ایون کہ جس نے کچھ بھی نہیں سیکھا ہوا, وہ ایز اے نرسز جو ہے پرائیویٹ جہاں ہاسپٹل تو ان میں کے پاس کام ہیلتھ کر کیئر رہے ہیں. کمیشن کا سرٹیفکیٹ بھی لگا ہوتا ہے. جی, وہ بھی لگا ہوتا ہے. تو یہاں تھوڑے سے یہ ایشوز ہیں کہ ہمارے ہاں ابھی اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. کسی نرسنگ ہوم میں یا کسی ہاسپٹل میں, پرائیویٹ ہاسپٹل میں, کوئی سوچ نہیں سکتا کہ بغیر نرس اس کا یا ڈاکٹر کے وہ اپنا نام یوز کر سکتا ہے. اور ایک ہماری جو میڈویفری کونسل ہے اس کے 6 لاکھ ممبر ہیں, اور رائل کالج آف نرسنگ جس کا میں ممبر ہوں, جیسے ہمارے یہاں PNF ہے, اس کے بھی 5.5 لاکھ کے قریب ممبر ہیں. اور وہ ایک یونین ہے, بڑی پاورفل یونین. آج کل وہ اس پروسیس میں ہے کہ کس طرح ہم اسٹرائک کال کریں پے ایشوز کے اوپر اور دوسری ایشوز کے اوپر. لیکن جو آپ نے یہاں کا بتایا تھا کہ یہاں پر نرسز کو وہ فیسلٹیز یا وہ عزت جو ہے وہ نہیں ملتی ہے تھوڑا سا, اور پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے والا ہے. اس لیے کہ ابھی بھی میں رستے میں آ رہا پرائیویٹ تھا, اسپتال تو 20-25,000 30,000 میں نرسوں کا خون چوس لیتے ہیں. جی جی, اور ایون کئی تو نرسز بھی نہیں ہوتے. اور میرا کئی ہاسپٹل میں جانا ہوا ہے تو وہ لوگ کہیں گے میں نرس ہوں. جب میں ڈگ ڈاؤن کرتا ہوں کہ پوچھا اور کیا کہاں سے کورس کیا, تو وہ پتہ لگا کہ ان کے پاس سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہوتا. تو لیکن وہ اپنے آپ کو نرسز کہہ. اچھا یہ بتائیے کہ جو نرسز یہاں پاکستان میں ہیں اور وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو آپ کیا گائیڈ کریں گے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے, کیسے پرسو کرنا چاہیے اپنی ہائر اسٹڈیز جی الحمدللہ یا ہم اسپیشلائزیشن کو؟ اپنا فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم ٹائم ٹو ٹائم جو ہے, اور اپنے سوشل میڈیا پہ جو ہمارے لنکس ہیں ہم ان کو کہتے رہتے ہیں اور گائیڈ کرتے رہتے ہیں, اس لیے کہ دیر از لاٹ آف اپرچونیٹیز, ایجوکیشن وائز بھی اور امپلائمنٹ کی, امیگریشن بھی ہو سکتی ہے. لیکن آج کل ایک تھوڑا سا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ کچھ لوگ ایجنسیز بنا کے اور بلا وجہ, حالانکہ بیسک انگلش ریکوائرمنٹ انگلش کنٹریز کے لیے ہے. اسی طرح جرمن یا اسپین میں آپ جائیں تو آپ ان کی اپنی اسپینش لینگویج ہوگی, یا اسکینڈینیوین کنٹریز کی اپنی لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اگر لینگویج آپ ریکوائرمنٹ فلفل نہیں کر رہے تو آپ کسی اس کنٹری میں نہیں جا سکتے. ایون آپ ایجوکیشن کے لیے بھی جائیں گے تو انگلش آئلس یا آپ کو جو ہے OET کرنا پڑے گا. تو میری تو ریکویسٹ ہے, دیر از لاٹ آف پوٹینشیل ان پاکستان. اور جیسے میں خود وہاں پر ایز اے PPN اپنے آپ کو کہلانا پسند کرتا ہوں کہ پراؤڈ پاکستانی نرس. تو وہاں ہمارے ڈاکٹرز بہت اچھا کام کر رہے ہیں, نرسز بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور کئی کیتھ لیب جو ہیں وہ نرسز پاکستانی نرسز کے پاس ہیں جو فل وہ رن کرتے ہیں. تو پاکستان میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی ایجوکیشن کے اوپر توجہ دیں. ایون کہ ہمارے انگلش بہت ویک ہے لکھنے میں, اور ہم جو ہے تھوڑا سا گزارا کر لیتے ہیں اور پڑھنے میں, لیکن اسپیکنگ پاور بہت کم ہے. اور ہمیں اپنی اسپیکنگ پاور, اور اگر کسی کو شوق ہے انگلینڈ, آسٹریلیا, امریکہ, انگلش کنٹری جانے کا, میں اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی گائیڈنس دیتا رہتا ہوں. اور ہمارے مختلف شہروں میں جو دوست ہیں ہمارے اپنا کے ممبر ہیں, وہ پھر جو اگر کوئی اس سٹی میں آتا ہے تو اس کو وہ ویلکم کرتے ہیں, ان کو اکاموڈیشن کے لیے ہیلپ کرتے ہیں, ان کو لوکل جو ہے انوائرمنٹ کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے اس کے اندر ان کو ہیلپ کرتے ہیں. تو حال ہی میں گلاسکو میں ایک کپل آئے ہیں, ان کو ہم نے ہیلپ کی ہے. اور اسی طرح آرمی کی نرسز یہاں سے جب آئی ہیں ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, اور بھی بہت سارے. اور الحمدللہ دس ٹائم جب ہم گئے تھے تو 2 یا 4 نرس تھے, آج سے 22 سال پہلے, لیکن اس ٹائم پاکستانی ٹرینڈ جو ہیں مور دین 3000 نرسز ورکنگ ان UK. اچھا جی, ایک بہت بڑا نمبر ہے. اور NHS کے اندر کوئی 10,000 سے زیادہ پاکستانی اوریجن کے لوگ کام کرتے ہیں, جس میں ڈاکٹرز کی بڑی تعداد شامل ہے. رائٹ. تو یہ بتائیے کہ آپ کا ویژن کیا ہے کہ جو کچھ آپ نے وہاں سیکھا ہے یا وہاں آپ دیکھتے ہیں, یا ہیلتھ کیئر سسٹم جس طرح سے وہاں انفراسٹرکچر جس طرح سے وہاں کام کر رہے ہیں, تو یہاں پاکستان میں بھی کچھ چیزیں لائی جا سکتی ہیں, انٹروڈیوس کرائی جا سکتی ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو کوالٹی کیئر بھی ذرا انہانس ہو جائے. جی,
ایک تو کوالٹی کیئر کمیشن میں نرسز کی جگہ ہونی چاہیے، وہ ہے لیکن میرا خیال نہ ہونے کے برابر. یہاں تو پاکستان نرسنگ کونسل میں نہیں نرس کو وہاں ٹکنے دیتے، یہاں وہاں سے بھی باہر نکال دیتے ہیں. وہاں پہ بھی ڈاکٹر پریزیڈنٹ کو بنا دیا ہے جو حال ہی میں پتہ لگا. یہاں بھی اب ڈاکٹر ہی. جی، تو ایک تو یہ ہے کہ نرسز کیئر کوالٹی کمیشن میں آئیں، اور دوسرا جو ہمارا A&E کا سسٹم ہے اس میں ٹریاج سسٹم شروع کیا جائے، یا ہیلپ لائن جو ہے فون کے اوپر نرس ہیلپ لائن شروع کی جائے جس میں بیسک چیزیں ہیں، جیسے ابھی ڈینگی ہوا ہے، کووڈ کے ایشوز ہوتے ہیں، یا کسی کو ڈائریا ہے یا معمولی فیور ہے، تو یہ نرس اس کے اندر کافی زیادہ ایڈوائز کر سکتے ہیں. تو نرس ہیلپ لائن ایک سسٹم ہمارے پاس بھی ہے. 999 تو ایمرجنسی کے لیے، لیکن 111 جو ہے اس کے اوپر ہم کال کر کے تو اپنا نرس ایڈوائز لے سکتے ہیں. دوسرا، پرسنلی میری بڑی خواہش ہے کہ پاکستان میں جو ہے اسپیشلائز نرسنگ ہو ڈفرینٹ ایریاز میں. 2-3 کے اوپر تو میں کام کر رہا ہوں. بائٹ والوں سے بھی بات چیت چل رہی ہے، ڈاکٹر عبدالصمد صاحب سے، کہ نرسز کو ہم انہانس کریں، ان کا نالج ڈائبٹک کیئر کے اندر، کارڈک کیئر کے اندر، ٹیوبرکلوسس میں، اور پیلیٹیو کیئر. پیلیٹیو کیئر از مائی پیشن، بیکاز عمران خان صاحب نے جیسے اپنی والدہ لاس کر کے اور ہاسپٹل بنائے، تو میں خود بھی وہاں پر کام کیا ہے. تو آئی لاسٹ آلسو مائی موم ڈیو ٹو کینسر ان 2005. زلزلہ جس ایئر میں آیا تھا، اور ہم نے وہاں سے آئے بھی تھے، کیمپ بھی کیا تھا ہم نے ایبٹ آباد میں. تو ہاسپس کا یہاں کانسیپٹ نہیں ہے. میری بڑی خواہش ہے کہ میں یہاں ہاسپس جو ہے، اور آپ کی بھی ہیلپ اس میں لوں. آپ نے بھی ایک ابھی ماشاءاللہ گروپ بنایا ہے واٹس ایپ کا. تو ہاسپس کیئر ہے کہ نرس لیڈ ہاسپس کیئر ہوتی ہے، جس میں لاسٹ 24 آور سے لے کے چند مہینے تک کی جو کیئر ہے، کہ جیسے میٹرنٹی ہوم ہوتے ہیں یا دنیا میں لیبر روم ہیں، دنیا میں لوگ آ رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، لیکن جب دنیا سے ڈپارٹ ہو رہے ہیں کوئی، اور ہمارا ریلیجن اسلام بڑا اس میں واضح ہے، اور بہت اچھی اچھی چیزیں اس کے اندر ہیں، کہ جس طرح ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں اور مریض کے ساتھ تلقین کرتے ہیں اسے کلمے کی آخری ٹائم میں، اور بھی بہت ساری چیزیں. لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی خون کی الٹیاں کر رہا ہے، یا کہیں اور سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، یا بریدنگ کو ان کو پرابلم ہے، تو ان کو کس ٹائپ کی سپورٹ کی اس ٹائم ضرورت ہے. تو ایک ہاسپس، ہوم ہاسپس بھی ہوتا ہے، اور یہ ایک بڑا نیا کانسیپٹ ہے پیلیٹیو کیئر، اور اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے. تو میری یہ ویژن ہے کہ ہم پرسنلی تو یہ، اور انشاءاللہ کہ ہاسپس کیئر ہمارے یہاں ہو پیلیٹیو. اس لیے کہ آپ دیکھیں انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ہیروئن یا دوسرے نشے کی چیزیں اسٹریٹس کے اوپر تو اویلیبل ہیں، لیکن یہی مورفین، سلفیٹ اور دوسری چیزیں ہیں، انجیکشن یا پیچز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں مارکیٹ میں. اور ابھی حال ہی میں ایک ہمارے دوست ہیں، ان کے والد کے انتقال ہوا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ بازار سے یہ میڈیسن لے کے اس کو اپنے طریقے سے تیار کر کے اپنے والد کو دی ہے، اس لیے کہ ہی از آلسو ڈاکٹر. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر ڈرگ ریگولیٹری کی ویکنس کی وجہ سے یہ میڈیسن جو ہے پیلیٹیو کیئر پین کلرز اویلیبل نہیں ہیں. آپ تو آئے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہی ہوگا، یہاں تو پیناڈول بھی نہیں ہے آج کل. تو اچھا، پیناڈول بھی شارٹ انفارچونیٹلی ہو گئی. دیکھیں، تو اتھارٹیز کا یہ حال ہے، مطلب یہاں پہ تو حالانکہ پیراسیٹامول، ہم پیناڈول تو وہاں نہیں کہتے، پیراسیٹامول از پیراسٹامول سیم مالیکیول. اور لیکن یہ ہے کہ اٹس وائڈلی اویلیبل وہاں پر، اور بلکہ کم کوانٹٹی میں ملتی ہے، اور تھاؤزنڈس آف ٹیبلٹس اویلیبل ایوری تو ویئر. یہ جو آپ کا ویژن ہے اس حوالے سے، گورنمنٹ تو پتہ نہیں آپ کے ساتھ کچھ کرے یا نہ کرے، لیکن آپ نے کیا سوچا ہے کہ جو ڈفرینٹ نرسز کی ایسوسیشن ہیں یا ڈفرینٹ NGOs جو کام کر رہی ہیں اور بہتر کام کر رہی ہیں، فلاحی ادارے یہاں پہ جو بہتر کام کر رہے ہیں، تو آپ کوئی کولیبریشن دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ، یا کرنا چاہتے ہیں، یا آپ انڈیویجولی آن یور اون آپ سمجھتے ہیں کہ یو ول اسٹارٹ دس؟ میری، جیسے میں آلریڈی ایجوکیشن میں ہوں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، اور خاص طور پہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز اور نرسنگ پروفیشنلز کو. میری تو ویژن ہے، 2-3 میں نے انسٹیٹیوٹ کو وزٹ بھی کیا ہے، جیسے انڈس ہاسپٹل ہے، دارالصحت ہے، اسی طرح 1-2 اور انسٹیٹیوٹ ہیں، اور شوکت خانم والوں نے بھی. لیکن یہ اسٹارٹ تو ہوتے ہیں کہ ہاسپس نرس لیڈ ہونے چاہیے یہ، لیکن بعد میں یہ ڈاکٹرز وہاں پہ پھر سرجری بھی کرنے لگ جاتے ہیں، وہاں پھر اور بھی انٹرونشن ہو رہے ہوتے ہیں. ایکٹیو ٹریٹمنٹ ہاسپس میں کوئی ایکٹیو ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی. ہاسپٹس میں صرف یہ ہے کہ ان کی پین مینجمنٹ کی جاتی ہے، سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ، اور پین کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اور
فیملی کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ فیملی از گوئنگ ٹو بی ان گریف، ان کو ایک بہت بڑا لاس ہو رہا ہوتا ہے. سب سے پہلے جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں کاؤنسلنگ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، یہاں لوگ توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، نرسز سے لڑائی، ڈاکٹر سے لڑائی، بلکہ مار توڑ شروع ہو جاتی ہے. کئی جگہ تو انسیڈنٹ ایسے ہوئے ہیں کہ ان کو یعنی کہ مرڈر بھی ہو گئے ہیں اور ہاسپٹل کو بھی توڑ پھوڑ کر دیا جاتی. حالانکہ ہر ایک نے مرنا ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں رہا، ہم کوئی جینے کے لیے تو آئے نہیں، یہاں مرنے کے لیے آئے ہیں. تو ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کینسر کے ہو یا ڈفرینٹ دوسری یا ایج آدمی کی. تو اب ایک دفعہ میں یہاں جنا ہاسپٹل میں تھا تو ہمارے کزن داخل تھے، تو ایک خاتون اتنا شور کر رہی تھی، تو میں نے بہت ان سے جا کے پوچھا، میں نے کہا بی بی کیا ہوا، کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ تو کہتی میری امی کی انتقال ہو گیا. عمر پوچھی 80+ ایج ان کی تھی، 90 کے قریب. اور میں نے کہا ان کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کر دی. تو یہ کاؤنسلنگ نہیں ہے. رائٹ. بہت شکریہ آپ کا وسیم احمد خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں، اور ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر موقع ملا تو آپ سے ضرور بات کریں گے یا پھر وہاں آپ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو بہت شکریہ، اور خاص طور پہ میٹرو چینل کا کہ مجھے انوائٹ کیا آپ نے. بہت شکریہ. اور ناظرین، آپ نے گفتگو سنی وسیم احمد خان صاحب کی، اور امید ہے کہ اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ باتیں سمجھ آئی ہوں گی اور آپ کے فائدے کے لیے بھی کچھ باتیں ہو سکتی ہیں، اور آپ پھر انہیں ورنہ سوشل میڈیا پہ فالو کر سکتے ہیں ان کی جو آرگنائزیشن ہے اس کے حوالے سے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.